أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے سب سے بہتر طریقہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین ہدی طریقہ کس کا ہے، اسوہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر کسی اور کے فیصلے کو ماننا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر کوئی اور فیصلہ کرتا ہے تو وہ انسان بھی کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے برابر کسی کو فیصلہ مانتا ہے تو وہ انسان بھی کافر ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں دوسرے فیصلے کو بھی ماننا یہ بھی ہمارے لیے جائز ہے تو علماء کہتے ہیں یہ بھی کافر ہے۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواقض اسلام یا اسلام کے منافی امور جن کا یہ سلسلہ چل رہا تھا اس میں سے چوتھا ناقض یعنی چوتھا وہ کام جس کی وجہ سے بندہ مذہب سے خارج تصور کیا جائے گا، وہ گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بہتر بھی کسی کا اسوہ اور طریقہ ہو سکتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ کے حکم سے افضل کسی اور شخص کا فیصلہ اور حکم ہو سکتا ہے۔ گویا کہ اس ناقض میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں، اس چیز میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کسی اور کا طریقہ اور اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور طریقے سے کامل ہونا اور بہتر ہونا، یہ چاہے کلی طور پر ہو یا یہ کہ جزوی طور پر ہو، یعنی کلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کسی اور کا طریقہ افضل ہے، کسی اور کی سنت افضل ہے، یا جزوی بعد کسی ایک چیز میں اخلاق کے معاملے میں لے لیجئے، معاملات کے معاملے میں لے لیجئے، عبادات کے عقائد کسی بھی چیز میں ایک جز کے اندر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ طریقہ افضل ہے۔ یہ مسئلہ افضل ہونا اور نا افضل ہونا، دیکھیے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو دین آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اولاً یہ دین کسی انسان کا دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں حضرت جبرائیل سے لیتے تھے، حضرت جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتے تھے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کی سند، اگر اس دین کی سند اگر آپ چاہتے ہیں تو صالح عن صالح، صالح عن تابع، تابع عن صاحب، صاحب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل والجبریل عن ربہ تبارک و تعالی، یعنی ایک ثقہ اور کامل آدمی دوسرے ثقہ سے روایت کرتا ہے، اور وہ ثقہ کسی تابعی سے روایت کرتا ہے، اور تابعی کسی صحابی سے روایت کرتا ہے، صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم جبرائیل سے، جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ یہ ہے تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، اس سے بہتر اور اس سے کامل کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے سب سے بہتر طریقہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدی طریقہ کس کا ہے؟ اسوہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کامل کر دیا ہے۔ کامل ہونے کا معنی ہے کہ نہ اس میں کوئی چیز کم، اس میں سے کسی چیز کو کم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس پر کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی اتباع کو ہر شخص کے اوپر لازم قرار دی ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہ چار چیزوں کو مد نظر رکھے تو گویا جو شخص یہ طریقہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کسی اور کا طریقہ بھی افضل ہو سکتا ہے، آپ کے اسوے سے کسی اور کا طریقہ بھی افضل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ جو تعلیم دیتے رہے ہیں، آپ جس کے اوپر عمل کرتے رہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہ آپ کا اسوہ ہے۔ تو ظاہر بات اس سے بہتر اسوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جس نے یہ عقیدہ رکھا وہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ اس نے گویا قرآن اور حدیث کی تکذیب کی ہے، قرآن اور حدیث کو جھٹلایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اقوم ہے، یعنی سب سے سیدھا ہے۔ تو جسے قرآن سب سے سیدھا کہے، اگر کوئی شخص آتا ہے کہ ہاں اس سے بھی کوئی سیدھی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تکذیب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کسی کا طریقہ افضل ہے، تو علماء کہتے ہیں گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، یہ اس کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمے کے اقرار کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے اس اقرار میں مخلص ہو۔ مخلص کیا اس معنی میں؟ اس معنی میں کہ آپ کی اتباع میں کسی اور کی اتباع کو قبول نہ کرے، کسی اور کو رسول اور متبع نہ مانے۔ اب اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز ہے، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے کسی اور کو متبع مان رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن دارمی کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت دنیا میں آ جائیں اور زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کیے بغیر چارہ نہ رہتا۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ چیز اسلام کے منافی اس لیے بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب ہے، اللہ کی گویا کہ اللہ کی اس میں توہین ہے، اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے گویا اللہ کی اتباع کی۔ گویا یہ اتنا کامل طریقہ ہے، یہ اتنا واجبی طریقہ ہے انسان کے لیے کہ اس کے خلاف کسی طرح انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سب سے اسوے کی پیروی کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول کا اسوہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ معاملہ صرف میرا نہیں ہے، میں تو صرف اللہ کی طرف سے پہنچا رہا ہوں، اصل دینے والا شریعت کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت معاویہ کی حدیث ہے کہ آپ نے بیان فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا اصل کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے کسی اور کے اسوے کو بہتر ماننا، یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تکذیب، اللہ کے رسول کی تکذیب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب اور گویا شہادتین کے خلاف چیز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور کے فیصلے اور حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے سے اچھا ماننا۔ دیکھیے اس سلسلے میں سب سے اہم جو آیت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم وہ لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس کے باہمی اختلافات میں آپ کو حکم اور فیصل مان لیں۔ اور صرف حکم اور فیصل ماننا نہیں ہے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ جو فیصلہ کر دے اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی حرج محسوس نہ کریں، گویا اس پر ان کا دل مطمئن ہونا چاہیے، اس سے ان کو راضی ہونا چاہیے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے بالکل مکمل طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس بارے میں بھی تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا، اسے قبول کرنا واجب ہے۔ ساتھیوں، اختصار کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر تین مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا جو قانون ہے اسے کسی اور قانون سے بدل دینا۔ جس طریقے سے عام طور پر ہمارے یہاں حکومتیں پائی جا رہی ہیں کہ وہاں قرآن کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون وہاں پر نافذ نہیں ہے۔ کیا قانون نافذ ہے؟ یورپ اور امریکہ سے جو آیا ہوا قانون ہے یا لوگوں کے اپنا جو بنایا ہوا قانون ہے، پارلیمنٹ ہے، اسمبلیاں ہیں، یہ جو بناتی ہیں قانون، وہاں پر وہ نافذ کیا گیا ہے، اور ظاہر بات یہ چیز کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی طریقے سے اپنے خاندان اور رسم و رواج کے فیصلے کو رواج دینا، بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی خاندان میں اختلاف ہو جاتا ہے، ان اختلاف کا حل شریعت میں کچھ اور ہے، لیکن پنچایت بیٹھتی ہے اور پنچایت میں ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کے پاس دین کا کوئی علم نہیں رہتا، اس میں شریعت کے بارے میں، فیصلے کے بارے میں نہ سوچ کر کے ہمارا عائلی طور پر، ہمارا معاشرتی طور پر کیا قانون ہے اس کے مطابق جو ہے عمل کیا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ چیز کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر کسی اور کے فیصلے کو ماننا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر کوئی اور فیصلہ کرتا ہے تو وہ انسان بھی کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے برابر کسی کو فیصلہ مانتا ہے تو وہ انسان بھی کافر ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں دوسرے فیصلے کو بھی ماننا یہ بھی ہمارے لیے جائز ہے، تو علماء کہتے ہیں یہ بھی کافر ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اولاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، چاہے جس بارے میں ہو، مثال کے طور پر آپ ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو رہا ہے لباس کے پہننے کے بارے میں، آپ نے بیان فرمایا عزرت المؤمن الی نصف الساق، مومن کا جو تہبند ہے وہ آدھی پڈلی تک ہے، اور اگر آدھی پڈلی سے ٹخنے تک ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور آپ نے بیان فرمایا اس کے بعد جو ٹخنے سے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ ہے اس سے بہتر طریقہ کوئی اور ہے، تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کسی اور کے فیصلے، آپ کے اسوے پر کسی آپ اور کے اسوے کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے ہاں ایک اور بہت بڑی خرابی ہوتی ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی لڑکی کا طلاق ہو جاتا ہے، اب اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ شرعی طور پر ہم اگر فیصلہ کریں تو ظاہر بات ہے شوہر کو طلاق دینے کا حق ہے، وہ حق بجانب ہے، ظلماً طلاق دے رہا ہے،
طلاق دینے میں حق بجانب ہے، کوئی بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ایسی صورت میں عورت حقدار ہوتی ہے اپنی مہر کی یا اس کی جو چیز ہے اس کی حقدار ہوتی ہے، اور عدت تک اس کے یہاں اگر وہ رجعی طلاق ہے تو اس کے یہاں رہنے اور خان خرچ کی حقدار ہوتی ہے، لیکن لوگ اسے معمولی سمجھتے، اسے قبول نہیں کرتے، اس کو چھوڑ کر کے جا کر کے کیس دائر کرتے ہیں اپنی عدالتوں اور اپنی حکومتوں میں، جبکہ ایسا کرنا متفقہ طور پر علماء کے نزدیک کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو جائز سمجھتا ہے تو وہ مذہب سے خارج ہے، اگر کوئی شخص اس کو بہتر سمجھتا ہے تو وہ مذہب سے خارج ہے، مذہب اسلام میں وہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ انسان کیا ہے؟ کافر ہے۔ دوسری آیت میں اسے ظالم کہا گیا ہے، تیسری آیت میں فاسق کہا گیا ہے۔ تو گویا جس معاملے میں بھی ہو، صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، صرف عقیدے کی حد تک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہمیں سب سے بہتر اور ضروری ماننا ہے، عقیدے کے معاملے میں بھی، عبادات کے معاملے میں بھی، معاملات کے معاملے میں بھی اور معاشرتی معاملات میں بھی، ہر معاملے میں سب سے بہتر فیصلہ جو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ فداہ ابی و امی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله